کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی۔ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے، ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے مولا، عبادت ہوتی نہیں کہ رمضان گزر جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان خیرالنساء حنین اور آپ کو رحمت رمضان ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہمارے اس پروگرام میں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ ہے روزہ۔ جیسے کہ ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے ہم پہ روزہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یا بیان کرتی چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے روزہ قیامت جو ہے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو کہ روزے دار ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی یعنی سفر اور کسی بھی قسم کی بیماری کے باعث نہ چھوڑے اور وہ ساری عمر میں ایک بھی روزہ رکھے تو وہ اس روزے کی قیمت یعنی کہ وہ روزے کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم اس روزے کے متعلق جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے۔ اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کریں گی وہ ہے اسلامک ایجوکیشن کلچر ریسرچ سینٹر کی ڈائریکٹر صاحبہ صدف اقبانی صاحبہ۔ کیسی ہیں صدف آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ صدف، آج ہم بات کر رہے ہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے جو کہ روزہ، جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن میں اور حدیث کی صورتوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا کہیں گی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھے نشریات جا رہی ہے آپ کی، بہت اچھے پروگرام ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم روزے کی بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اس کا خاص ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس آیت کا حوالہ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح جیسے کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم لعلکم تتقون۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پچھلی قوموں پر بھی فرض اسی طرح سے تھے جیسے ہمارے یہاں ہے، یا کیا مطلب اس کی تاریخ ہے۔ تو صحیح مسلم میں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو اسلام سے پہلے 10 محرم کو یہ روزہ جو تھا وہ یہودی جو تھے مکہ کے، یہودی قوم بنی اسرائیل جو یہودی تھے، یہود مکہ جو کہا جاتا تھا، وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اور کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو وہ اظہار تشکر کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کو۔ تو یہ سگنیفیکنس ہے روزے کی۔ اور بھی ہیں، اور بھی قومیں رکھتی تھی جو کہ انجیل اور زبور سے بھی واضح ہیں اس کی بہت ساری چیزیں، کہ اس سے پہلے کی قومیں بھی رکھا کرتی تھی۔ تو جو اسلام میں جو روزہ فرض ہوا وہ ہوا 2 ہجری میں، 2 ہجری یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال، اور اگر اس کو بالکل ایکوریٹ دیکھا جائے تو 18واں مہینہ تھا ہجرت کا۔ تو اس وقت یہ روزہ فرض ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا جب شعبان کی آخری رات آئی تھی، تو اس وقت ارشاد فرمایا انہوں نے خطبہ کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو جس میں تم پر روزے رحمت و برکتوں والا، اور جس کے اندر تم پہ روزے فرض کیے گئے، اور اس کے اندر پھر لیلۃ القدر کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، وہ اس کی عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ثواب اور اس کی اہمیت اور وہ سب کچھ اس کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ اس وقت لوگوں کو بتایا۔ بالکل، اسی کے ساتھ ہی صدف یہاں ایک بریک لینے کا وقت ہوا ہے۔ جی ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد۔
عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن رحمت رمضان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ. اور آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی پیاری اور منفرد انداز میں اور آسان اردو میں جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں. جی صدف، تو ہم آپ سے روزے کے متعلق جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے. روزے کی اصل برکتیں ہم کس طرح سے جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں صدف؟ دیکھیے، اصل برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں روزے کی اصل روح کو سمجھنا پڑے گا کہ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تو اس کا مقصد کیا ہے، یا اس کے پیچھے کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کریں گے تو ہمیں اس کی اصل برکتیں اور رحمتیں جو ہوں گی، اصل جو روزے کی جس طرح سے بتایا گیا، بیان فرمایا گیا ہے، وہ ہمیں حاصل ہوں گی. تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے یہ حدیث، تو میں یہ ساتھ رکھتی ہوں تاکہ حوالہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ایمان اور احتساب اب اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت واضح ہے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کی اصل برکتیں نصیب ہوں اور ہمیں اللہ پاک معاف فرما دے اور بخشش عطا فرما دے، جو بھی اس کا اصل جو مقصد ہے. تو ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھ رہے ہیں، یقین کامل ہے کہ جب ہم اللہ پاک کی اس عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں تو پھر اللہ پاک ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا جس کا. مگر صرف ایمان کے ساتھ رکھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے. تو اب احتساب کا جو میننگ ہے نا، اگر جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پھر ہم ایسا کیا کریں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہم ایسا کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کے فل بینیفٹس ملیں. تو احتساب کہتے ہیں اپنے محاسبے کو، یعنی ہم اپنے آپ کو کیسے اس کا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کون سی ایسی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں جو ہم اس روزے کے ساتھ دور کر سکتے ہیں، جس کے بعد یعنی کہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہوں گی تو پھر ہمارا روزہ مقبول ہوگا اور پھر ہمیں اس کے بہتر نتائج ملیں گے اور اللہ پاک ہمارے گناہ بخشے گا اور ہمیں جو جنت کا وعدہ ہے اور جو جہنم سے آزادی کا جو فرمایا گیا ہے. تو یہ سب بعد کے معاملات ہیں. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ احتساب کیسے ہوگا، کیونکہ ایک اور بھی مقصد یہ ہے کہ جو آیت میں ہم نے بار بار ذکر کیا، لعلکم تتقون، کہ تقوی حاصل کریں. تو جب تقوی حاصل ہوگا جب بندے کو، تب جا کے وہ اچھے طریقے سے ایک اچھا مطلب اپنے آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کے سبمیشن میں دے سکتا ہے، ایک اچھا بندہ بن کر اس کا، اور اس روزے کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ کر اور اس کے احکام کے اوپر اچھی طرح سے چل سکتا ہے، تب جا کے ہمیں اس کے بینیفٹس ملیں گے. تو تقوی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی اپنے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی دل کے اندر ہے. تو تقوی جب دل کے اندر آتا ہے تو اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اصل بندہ اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خوف الہی اس کے دل کے اندر آتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، کرنا بھی چاہے تو وہ اس جھجک محسوس کرے. کہ جب بندے کے دل کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہر گناہ مشکل لگتا ہے. کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس کو جھجک محسوس ہوتی ہے. کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف آ چکا ہوتا ہے. اور یہی وہ منزل ہے جس کو صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، پاک کرو اور اس میں اللہ کی محبت کو ڈالو، تاکہ جب اللہ پاک کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو پھر کوئی کسی کی محبت نہیں ہو سکتی. صدف، اسی کے ساتھ ہی میں جاننا چاہوں گی کہ روزے میں جو ہے کیا روحانی اور جسمانی جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں روزے کے؟ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے.
بہت عام جو ہم سنتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ لوگوں کے کو بہت یاد ہے اور یہ سنتے بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ روزہ جو ہے وہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو، ایک عام جو زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ ہم مال کو اپنے پاک صاف کر دیتے ہیں. تو زکوٰۃ جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے. کیسے؟ یعنی کہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اس کی روح کو پاک فرما دیتا ہے. تو اس کے بہت سارے روحانی فضائل جو بینیفٹس ہیں وہ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے. روزہ ہمارے گناہوں کے لیے ڈھال ہے. روزہ ہم کو گناہوں سے جھجک، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ متقی بنیں گے، متقی جب دل بن جائے گا تو پھر ہم اس کو اللہ کی جو خشیت ہے وہ ہمارے دل میں ہوگی، اور ہر بات کو ہم کرنے سے پہلے ذرا سوچیں گے ٹھہر کر. تو یہی ہمارا جو ٹریننگ پیریڈ ہے جو 30 دن کا، وہ اس میں ہم اسی طرح اپنے آپ کو چینج لا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں چینج لائیں کہ 30 دن کسی عادت کو یعنی کہ چینج کرنے کے لیے اور نئی عادت کو اپنانے کے لیے، اڈاپٹ کرنے کے لیے 30 دن بہت ہے. کہ ہم اگر 30 دن تک اگر ان چیزوں پہ کاربند رہیں گے اور اس کو ہم اپنے امپلیمنٹ کرتے رہیں گے اپنی ڈیلی لائف میں، روٹین میں، تو اللہ سے امید یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 30 کے بعد جب ہم روزے سے نکلیں گے، جب ہم رمضان المبارک سے باہر نکلیں گے، تو بھی اللہ پاک ہمارے دل، جو ہمارے اندر جو خوبیاں ہم نے کوشش کی ہوئی ہوں گی، اللہ پاک ان کو داخل فرما دے گا، اور وہ ریسٹ آف دا لائف ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنے گی، اور ہم اس کے اوپر کاربند رہیں گے. ایسے ہم نے بہت ساری ایگزامپلس پچھلے پروگراموں میں کی ہے. اسی طرح ہم اسی ٹاپک کو اگر ہم اس طرح لے جائیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ویک ہو جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا ویکنیس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے. تو حدیث مبارکہ تو ہے ہی ہے کہ روزہ رکھو، روزہ تمہیں تندرستی اور صحت دیتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں. تو ابھی ریسرچ بھی کی گئی ہے باقاعدہ کہ جو ہے جو مسلمان ہیں جو 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی، تو کینسر جیسی بیماریاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سسٹم ایک ایسا بنایا گیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں سے وہ جو ٹاکسنز جو ہیں کلینز ہوتے ہیں اور ٹاکسنز نکلتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی ٹاکسنز کو ختم کرنے کے بہت سارے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا آج کل بہت یہاں پہ چرچا ہے، جو میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ، دیکھ لیں آپ ہر جگہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، کہ ایوری ڈے آپ کو سرٹن آورس تک کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہاں کی میڈیکل سائنس کی بات کر رہی ہوں، کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سرٹن آورس تک، یعنی کہ لانگ آورس تک آپ کھانے سے بچیں اور اس کو آپ فاسٹ کریں. اور یہاں پہ کہتے بھی فاسٹنگ ہی ہے، اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی کہ آپ ہر روز سیم ٹائم اتنے آورس تک کے لیے، آپ لانگ آورس کے لیے اس کو آپ مطلب نہ کھائیں، تو آپ کے جسم کے اندر جو باقی جو چیزیں جو صحیح سے ورک نہیں کر رہی، یا جو بھی ٹاکسنز جو اندر بن جاتے ہیں اور نکل نہیں پاتے، تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو میڈیکل سائنس نے بھی ابھی یہ ثابت کیا ہے. ہمیں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے میڈیکل سائنس کے اپروول کی، لیکن ایک بات ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے بھی اپروو کر دیا ہے کہ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی یعنی اس کے لیے صحت مند یہ ہونے کی اس کو دلیل ہے کہ وہ اس کے بعد صحت مند ہوگا. اور بلکہ یہاں کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ تو یہ ریفر کرتی ہے کہ جیسے مسلمان روزہ رکھتے ہیں ویسے آپ لوگوں کو، عام پبلک کو، نان مسلمس کو بھی یہ مشورہ دیا جاتا ہے. ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی طرح یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، تھوڑے سے عرصے کے لیے کھانا نہ کھائیں اور تھوڑے عرصے کے لیے یہ کریں، تو آپ کو یہ بینیفٹس حاصل ہوں گے. پھر ایک اور، یہ بہت بڑی بات، اور پھر ایک اور بات جو مجھے ایک جو میں نے دیکھی ہے کہ آج کل کے جو ہماری ڈیلی روٹین ہے، جو ہماری فیملی لائف ہے، اتنا بیزی ہیں سب کے. جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کبھی ہم ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کبھی نہیں بیٹھے ہیں، کبھی کہیں کھا لیا، کبھی کسی نے کہیں کھا لیا، کبھی فاسٹ فوڈ سے کام چلا لیا. تو رمضان المبارک کا مہینہ آپ سوچئے کہ کتنا فیملی کو جوائن کر دیتا ہے، کہ ہم سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو بھی ایک دسترخوان پہ ہیں، جب ہم افطار کے لیے ہیں تو بھی ایک دسترخوان پر. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو سب مل کر اس کا انجوائے کرتے ہیں، اس کو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں اس طرح بھی عطا کی کہ اکثر لوگ اپنی فیملی سے ملنے جاتے ہیں اگر چھٹیاں ہیں تو پاکستان جا کے، اور فیملی کے ساتھ، ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ اگر روزہ کر رہے ہیں، رمضان کر رہے ہیں، تو وہ سوچئے کہ کتنی بڑی یہ خوشی اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں. بلکہ یہ نعمت ہے، اور اس کو بھی اگر رحمت کی طرح سے اور برکتوں کی طرح سے دیکھا جائے تو فیملی لائف کو اس طرح سے مل بیٹھ کر اور وقت نکال کر، اس کا ایک تحفہ تو اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا رمضان رمضان عید کی صورت میں جی بالکل رکھا ہی ہے.
تو بہت سارے فوائد ہیں، روحانی فوائد تو ہیں ہی ہیں اپنی جگہ پر، جو ہم ہر جگہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، شریعت بتاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل بینیفٹس بھی ہیں کہ ہم روزہ کھولتے ہیں اور ہم کچھ لوگ فیملیز مل کے کھلواتے ہیں مسجدوں میں. جو ہو جاتا ہے ہمارے جی ریگولر اسکیڈول میں وہ بالکل، تو تھوڑا سا اسکیجول سب اپنا ایسا بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سب قریب آنے کی، مسجدوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مسجد میں آج کل یہاں کی مسجدوں میں رونق لگتی ہے. یہاں پہ تو رونق یوں بھی ڈبل ہوتی ہے کہ ہر مسجد میں افطار کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سارے فیملیز، بچے بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ایک سیکھنے کا ایک کتنا اچھا زبردست بہانہ ہے یہ سب کے لیے، کہ نہ صرف تراویح بلکہ اس جو افطار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی سب مل کے تیاری بھی کرتے ہیں اور پھر کھاتے بھی ساتھ میں ہیں اور پھر صفائی بھی ساتھ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہونا چاہیے، تاکہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے جو بچے ہیں اور آنے والی جنریشن ہے وہ بھی دیکھیں اور وہ سب سیکھیں. بہت بہت شکریہ صدف، ہمیں ہمارے اس پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے ہماری بہت اچھی رہنمائی فرمائی اور روزے کے بہت اچھے ہمیں فوائد جو ہے وہ بیان کیے. جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا وقت اختتام چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے روز ملیں گے اور پھر ایک ہمارے پاس نیا موضوع ہوگا جس پر ہم صدف اقبانی سے بات کریں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی میزبان خیرالنساء حنین کو بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مانگتی ہوں عطا